اب میں اسٹیبل ہو گئی ہوں ایموشنلی، اب میں نے کیا کرنا ہے؟ اب میں نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اب میں نے سارے پرنسپلز لے کر آنے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کچھ چاہیے ہوگا. بات کرنی ہے تو کیسے بات کرنی ہے، اور اگر کوئی مسئلہ ہے اس کو کیسے حل کرنا ہے، اگر ایون کسی کو معاف کرنا ہے تو کتنا معاف کرنا ہے، اگر کسی کی اصلاح کروانی ہے تو کتنی کروانی، کیا کرنا ہے. وہ سارے فیکٹرز کو آپ جمع کرتے ہیں. اسی لیے میرے پاس اسپیشلی جب کپلز آتے ہیں اور اگر کوئی خاتون مجھے یہ کہے کہ آئی ایم ویری اپسیٹ، یا ایون مرد بھی کہے کہ وی آر ویری اپسیٹ، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ ابھی آپ اپنے پورے ریلیشن شپ کو اسٹیٹس کو پہ لے جائیں. آپ نے ابھی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا، نہ ہاں نہ نہ، بالکل نہیں کرنا. اور آپ 4-6 مہینے صرف اپنی ایموشنل ریگولیشن پہ کام کریں، اپنے ہرٹ پہ کام کریں. پھر اس کے بعد جب آپ ایموشنلی اسٹیبل ہو جائیں پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اسی لیے دیکھیں طلاق کا بھی جو ہمیں سورہ البقرہ میں آیات انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی یہی ہے، جیسے کہ کیا کہا گیا کہ طہر کی حالت میں طلاق دی جائے. تو یہ کتنا ایموشنل کنٹرول چاہیے نا، کہ آپ کو غصہ آیا ہوا ہے، آپ طلاق دینا چاہ رہے ہیں، اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی وائف کا منتھلی سائیکل ہے، تو چپ ہو جاؤ بھائی، آپ نہیں ابھی بول سکتے. یہ نہیں کہ طلاق نہیں ہوتی، طلاق تو ہو جاتی ہے، لیکن صبر، ہر جگہ صبر صبر. بچے کو پیدا کرنا صبر، بچے کو پالنا صبر، زندگی کے فیصلے کرنا صبر. اور ہم بے صبری قوم، تو مدد ہمیں کیسے ملے گی جب تک ہماری شخصیت میں ٹھہراؤ نہیں آئے گا اور ہم صبر کے ساتھ جو ہے وہ معاملات نہیں کریں گے. پھر والصلاۃ، اور نماز دوسرا امپورٹنٹ جو پلر ہے ہماری زندگی میں، جس کے ذریعے ہم نے اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے، وہ نماز ہوتی ہے. تو صبر سے کیا ہے، ہمارے امپلسیو ریئیکشن سارے جو ہے نا وہ کنٹرول ہوتے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کو صبر سے زیادہ اور زیادہ وسیع عطیہ تحفہ نہیں دیا گیا. اور ایک اور حدیث میں جو آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مومن کا معاملہ بہت ہی عجیب ہے. اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس کو آسانی آئے تو وہ شکر کرتا ہے اور وہ بھی اس کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے. تو یہ فلپ سائڈ آف دا کوائن ہے جو انسان اپنے لیے کرتا ہے. تو نماز، اب نماز جو ہے، جب آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ مینٹل ہیلتھ ماڈل میں کیسے فٹ ان ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ اسکیجول رہتے ہیں، نہیں تو آپ دیکھیں جب آپ کی مینٹل ہیلتھ خراب ہوتی ہے، یا تو کسی کو پینک اٹیک ہو رہا ہے، یا ٹائم کا ہم نا پورا وہ فریم ورک ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں، یا ہم بسترے میں ہیں تو اٹھنے کوئی دل نہیں چاہ رہا بالکل. لیکن اگر آپ نے یہ اپنے آپ کو بتا دیا ہے کہ مجھے مدد نہیں ملے گی جب تک میں اپنی نماز نہیں پڑھوں، تو 5 نمازوں کے لیے آپ ویل گراؤنڈڈ ہوتے ہیں، اسکیجول کے مطابق ہوتے ہیں. پھر نماز میں کیونکہ آپ نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو آپ اپنے ایموشنز کو بھی تھوڑا ریسیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ جب اپنے آپ کو سجدے میں نیچے لے کے جاتے ہیں اور اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں، تو آپ کا یہ اسٹریس رسپانس جو ہے وہ بھی لوور ہو جاتا ہے. آپ کی نا آٹومیٹک تھیراپی ہو جاتی ہے جب آپ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اب دیکھیں نا ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا کہ بھلا دیکھو اگر تم میں سے کسی کے دروازے پہ نہر بہتی ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 مرتبہ نہائے، تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل کچیل رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں، کچھ میل کچیل باقی نہیں رہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس یہی 5 نمازوں کی مثال ہے. اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی وجہ سے گناہ معاف کر دیتا ہے. ہمارا بہت بڑا، آپ اگر لکھنا شروع کر دیں گے نا کہ میری مینٹل ہیلتھ کیوں خراب ہے، اس میں ایک بہت بڑا چنک آئے گا جس میں آپ کو کسی نہ کسی معاملے میں گلٹ ہے. کبھی تو فیکچول گلٹ ہے کہ ہاں آپ سے واقعی کوئی گناہ ہو گیا. کون سا انسان ہے جسے کوئی گناہ نہیں ہوتا؟ مجھے بتائیں. ہم میں سے ہر شخص نے کچھ نہ کچھ ایسا کیا ہوا ہے. یہ اللہ ہی ہے جو ہم پہ پردے ڈالتا رہتا ہے. ہم سے بہت کچھ ہو جاتا ہے زندگی میں. تو اگر ہم نمازیں پڑھنا شروع کر دیں اور ہر نماز میں ہم اپنے سجدے میں اپنے رب سے دعا کریں، دل سے دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ وہ میل کچیل صاف کر دیتا ہے. گناہ جو ہیں وہ دھلنا شروع ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کی حفاظت کی تو یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور، برہان اور نجات کا باعث بنے گی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی، نہ اس کے لیے اس دن نور ہوگا، نہ برہان، نہ نجات، اور قیامت کے دن وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. دنیا میں ہم اتنے بوکھلائے ہوئے ہیں، ہم ایک ٹاکسک ہسبینڈ، ٹاکسک ان لاز، ٹاکسک پیرنٹس، یعنی جس کو بھی ہم ٹاکسک کہہ لیتے ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے، یا کوئی ہمارا کریئر فیلئر ہو گیا ہے، ان باتوں کی وجہ سے ہم اتنے اوور ویلڈ ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے. تو آپ سوچیں کہ وہ جو آخرت میں ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں کیا کریں گے پھر؟ وہاں تو زیادہ بڑا پیکج بیٹھا ہوا ہے.
جس کے ساتھ پھر رہنا پڑے گا، اور وہی بات ہے کہ ٹارچر کتنا ہوگا وہاں پہ، عذاب کتنا ہوگا. تو کیوں نہ ہم یہاں پہ جو بھی ٹاکسک ایلیمنٹس ہیں ان میں ہم سوچیں کہ میرے لیے وے آؤٹ نماز کو میں نے جو ہے وہ نہیں چھوڑنا. نماز میں نے ہر حال میں پڑھنی ہے. مطلب کوئی بات نہیں، آپ پریشان ہیں، اللہ کو پتہ ہے نا کیا پریشان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے نماز کو؟ آنکھوں کی ٹھنڈک. تو ہم بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں اس کو. تو آپ دیکھیں کہ جب مینٹل ہیلتھ کا ہمیں چیلنج ہوتا ہے نا، تو صبر اور نماز یہ آپ کو بہت اپ لفٹ کرتی ہے. اسی لیے کیا کہا گیا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بے شک بہت بھاری ہے، بہت بڑی ہے، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو خشوع اختیار کرتے ہیں. یعنی مشکل کن کے لیے ہوگی؟ جنہوں نے اللہ کے ساتھ تعلق نہیں مینٹین کیا، جو اللہ سے ناراض ہو گئے. تو ہم نے اللہ سے ناراض تو ہونا ہی نہیں ہے. اللہ نے تو ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امتحان کا اچھا نتیجہ دینا ہے، ہمیں اے گریڈ دینا ہے. خشوع کرنا ہے، ہم نے خشوع والا رہنا ہے. ہم نے سوچنا ہے اس میں کوئی خیر ہے، لیٹ می فائنڈ آؤٹ کہ اس امتحان کا، اس پیپر کا کیا ہے، کیا کرنا ہے. جیسے دیکھیں دنیا میں اگر ہمیں کوئی سبجیکٹ ڈیفیکلٹ لگتا ہے تو ہم اس کی ٹیوشن لیتے ہیں، کوچنگ لیتے ہیں، گیو اپ نہیں کرتے، بار بار امتحان دیتے ہیں اور بہت پڑھتے ہیں اس کے لیے کہ بڑا ڈیفیکلٹ ٹیسٹ ہے. تو پھر جو دنیا کا امتحان ہے ہم اس میں کیوں اپنے آپ کو فیلئر لے لیتے ہیں؟ ہم نے کیوں اپنے دماغ میں پتہ نہیں کون سی پکچر فٹ ان کی ہوئی ہے جو یہاں پہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو ہم نے وہ کام کرنا ہے نا. اور یہ کیسے پاسبل ہوگا پھر ہمارے لیے؟ یہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے نماز بہت بڑی بات ہے اور وہ خشوع والے رہنا چاہتے ہیں اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگنا چاہتے ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کی اپنے رب سے ملاقات ہونی ہے. سبحان اللہ. دے آر 100% شیور، اللہ سے تو میں نے ملنا ہے، مجھے جاننا ہے، اس دنیا میں اکاؤنٹیبلٹی ہے، تو میں نماز پڑھوں گی تو میرے مسئلے حل ہوں گے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ پورا سسٹم دیا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ کیا کچھ ہونے والا ہے. ٹھیک، ہم کریں گے تو پھر ہی ہمارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہوں گے. مدرز بیڈ باڈی امیج آلسو وداؤٹ انٹینشن گوز انٹو آور چلڈرن. جی بالکل، مدر کی اگر اپنے بہت سارے چیلنجز ہیں، لیکن دیکھیں ہیونگ سیڈ دیٹ، فرض کریں آپ میں سے کسی کے مدر کے چیلنجز ہیں. مطلب میں نے اپنے لیے نا ہمیشہ یہ فارمولا رکھا ہے، اگر میں اپنی فیملی میں کسی بھی اپنے ایلڈر کو دیکھتی ہوں کہ ان کی کوئی اسٹرگل ہے، تو میں اس کو تھوڑا سا انالائز کرتی ہوں کہ یہاں پہ ان کا کیا رول ہے، اور میں اپنے لیے وہاں پہ نوٹ کیا بناتی ہوں کہ میں نے نا یہ کام اس طرح نہیں کرنا، کیونکہ ملتے جلتے چیلنجز میری لائف میں بھی ہیں یا آئیں گے. I think all the time thinking of kids and in-laws and husband, I have no time with Allah, and if ignore family, I can't resist. جی دیکھیں، اگر آپ اوور انوالو ہو جائیں گے ان باتوں میں لیکن اپنے رب کو بھول جائیں گے، رب نہیں تو سارے کام آپ کے ٹھیک کرنے ہیں، تو رب کے ساتھ تعلق کو سٹرونگ کر لیں. باقی چیزیں اپنی جگہ پہ وہ جیسے جگسا پزل ہوتا ہے نا، اس کے پیسز کی طرح بیٹھنا شروع ہو جائیں گے. جلدی صبر نہیں آتا، سٹیبل نہیں ہوتا، اور مسئلہ ہے نہیں ہوتا. دوسروں کی سوچ نہیں بدل سکتے. جی جی بالکل، دوسروں کی سوچ ہم نہیں بدل سکتے، ہمیں صرف اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے. میں کل پرسوں سوچ رہی تھی، پتہ نہیں کیا معاملہ تھا، میں اللہ کا بڑا شکر ادا کر رہی تھی. میرے جیسا اگر جلد باز انسان ٹھیک ہو سکتا ہے نا، تو آپ میں تو بہت ہی زیادہ کیپیسٹی ہوگی. اور میں یہ سوچی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کے ذریعے اتنا وہ ٹھنڈا کر دیا ہے کہ اب اگر پہلے میں کچھ گھر میں کام کروا رہی تھی، اور آپ کو پتہ ہے پھر کام کروانا ہو کسی سے، کارپینٹر ہو یا کوئی بھی ہو، تو وہ کتنا ایک ہیڈ ایک ہوتی ہے. وہ کرتے کچھ ہیں، کہتے کچھ ہیں، ان کے ساتھ بہت زیادہ لگنا پڑتا ہے. مطلب پہلے میرا حال یہ ہوتا تھا کہ میں تو 3 دن میں پاگل ہو جاتی تھی اور سب کو میں نچا مارتی تھی اور خود بھی ہر ایک کے سامنے روتی دھوتی رہتی تھی. لیکن اب میں آرام سے بیٹھی ہوئی ہوں، دعا پڑھ لیتی ہوں اور آرام سے دیکھتی ہوں کہ اچھا دیکھ لیتے ہیں کیا کرنا ہے. جلد بازی نہیں کرتی، تو وہ کام زیادہ آسانی سے ہوئے، اور جو چیز جس نے جب کرنی ہے وہ ویسے ہی کرے گا، تو اس میں پھر کوئی مشکل آپ کے لیے اتنی نہیں آتی. سچویشن خراب ہونے پر خاموشی اختیار کر لی، بٹ دا ٹائم آف پیسج نیکسٹ پرسن پھر بھی بات سننے کو ریڈی نہ ہوں تو پھر بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے. ڈپینڈ کرے گا اگین کہ آپ جس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ کون ہے، آپ کا مسئلہ کس نیچر کا ہے. اور میرے پاس تو ایک ہی اصول ہوتا ہے کہ جیسے کورٹ کا ہے نا
کہ کورٹ میں جب آپ جاتے ہیں تو 3 پیشیاں ہوتی ہیں، 3 پیشیوں میں اگر ایک شخص نہیں آتا تو فیصلہ آپ کے حق میں ہو جاتا ہے. تو آپ کسی مسئلے کو حل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ بہت اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے بات کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں آرٹ آف کروشل کنورسیشنز. اس پہ آپ کو میری پوری سیریز مل جائے گی، ہمارے بچے چینل پہ جائیں اور آپ وہ سن سکتے ہیں. تو اگر کروشل کنورسیشن ہمیں کرنی آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر لوگ ٹریپ ہو جاتے ہیں، ہماری بات سنتے ہیں، ہمیں ایکچولی بات بھی نہیں کرنی آتی نا، ہم خود دوبارہ غصے میں آ کے اور غلط طریقے سے بات کرتے ہیں، پھر ظاہر لوگ بھی تنگ ہوتے ہیں. میں جب بھی نماز سٹارٹ کرتی ہوں ایک دن بہت اچھا فالو کرتی ہوں، لیکن نیکسٹ ڈے سے میں نہیں پڑھ پاتی. کیا کروں؟ لگتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہیں. آپ اٹینڈنس لگواتے رہیں. اور دوسرا یہ کہ نماز کو پڑھنے کے لیے کنسسٹنٹ پیٹرن سے، ایک تو قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا چاہیے. قرآن کو ترجمہ تفسیر سے جب تک آپ نہیں پڑھیں گے بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. دوسرا آپ کی کمپنی ہونی چاہیے نمازیوں کی. اور تیسری بات یہ کہ آپ کوئی ایسی موٹیویشنل جیسے حدیث کی بک رکھ سکتی ہیں، یا آن لائن جا کے نماز سے ریلیٹڈ بہت اچھے آپ کو موٹیویشنل ٹاکس مل جاتی ہیں، ڈیلی آپ وہ تھوڑی سی سن سکتی ہیں. اس سے بھی پھر آپ کا انرجی لیول نماز پڑھنے کے لیے ہائی ہوتا رہتا ہے. آج کل بچے بہت امپلسو ہیں. مجھے لگتا ہے میں ایز اے پیرنٹ فیل ہو جاؤں گی. بچوں کو کیسے سمجھائیں، نماز کی طرف کیسے لائیں. یہ بھی ایک جسے کہتے ہیں نا اسٹینڈرڈ ایف اے کیوز میں سے ٹاپ پہ کوشچن ہے، بچوں کو نماز کی طرف کیسے لائیں. آپ کا امپلسو رویہ ان کو کبھی بھی نماز نہیں پڑھائے گا. دعائیں بہت کریں، اپنی رول ماڈلنگ کریں، کمپنی دیکھیں ان کی، اور ان کو قرآن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھائیں ان کے لیول پہ. My friend take a decision and accept the proposal from father's side, but now the girl is very disappointed from the consequences because جس کے ساتھ وہ کروانا چاہتی تھی نہیں ہوا. and now the boy said to her تم نے میرا دل توڑا، اللہ کے آگے کیسے کھڑی ہوگی، اللہ کو کیسے منہ دکھاؤ گی، مکافات عمل سے ڈرنا آگے ضرور آئے گا تمہارے. now what the girl can do and think she is so depressed. نہیں آپ نے، اگر آپ کا کوئی کسی کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی لیکن اب آپ نے اپنے فادر کے کہنے پہ کہیں اور شادی کر لی کیونکہ فادر ایگری نہیں کر رہے تھے کسی وجہ سے، تو کوئی مکافات عمل نہیں ہوگا. دل جو ہے وہ ٹوٹنے سے کوئی بات نہیں، وہ جڑ جاتا ہوتا ہے. اور جو لوگ آپ کو اتنا ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں تو سوچیں وہ تو اچھا آپ کی زندگی ان کے ساتھ نہیں، وہ تو آپ کو آگے بھی اسی قسم کی باتیں سناتے رہتے ہیں. تو میں تو ایسے تمام کیسز میں کہتی ہوں کہ شکر ہے بھئی وہ ایموشنلی اسٹیبل انسان نہیں تھا. اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو کہنا چاہیے کہ ہاں آئی ایم ویری ہرٹ بٹ آئی ایم ہیپی یو ٹک دیٹ ڈیسیژن. ٹھیک ہے ہم نے کوشش کی شادی کرنے کی، لیکن اگر آپ کے پیرنٹس نے، آپ کے ولی نے اپروول نہیں دیا اور ان کے پاس لاجیکل ریزن ہے، یو ایگری ود دیٹ، تو بس بات ختم ہو جاتی ہے. تو آپ بس استغفار پڑھتے رہے کہ واقعی اگر آپ سے کہیں ان کے ساتھ اس کے حق میں کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی نیت بھی پتہ ہے کہ آپ کیوں یہ کام کر رہی ہیں. How to teach a 6-year-old self-regulation. My son got angry and he closed the door crying aloud and didn't listen to me. How can I help them? 6-year-old کے لیے سیلف ریگولیشن یہ ہے کہ آپ ان پہ چیخیں چلائیں نہ، اریٹیبل نہ ہوں، آرام سے ان کے ساتھ بیٹھیں، اور جب وہ رو رہے ہوں تو ان کو پیار کریں، اور ان کو یہ نہ کہیں رونے کی کیا بات ہے، ان کو کہیں مجھے لگ رہا ہے آپ بہت ہرٹ ہیں، آپ بہت پریشان ہیں، مجھے بتائیں کیا بات ہے، I'll see how I can help you، اور پھر ان کو گائیڈ کریں. فزیکل ایشو کوئی نہیں، بٹ پیری مینوپازل سمٹمز فیل ہو رہے ہیں، موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، ایموشنلی لو فیل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق جیسے پہلے تھا اب ویسے نہیں ہو رہا. ایکچولی یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جن کو ایسے سمٹمز ہوتے ہیں ان کا لائف سٹائل ہیلدی نہیں ہوتا. اپنے لائف سٹائل کو ہیلدی کریں جس میں کھانا پینا ہیلدی ہو، سونا جاگنا ہیلدی ہو، آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی اچھی ہو، اور پھر کوئی موڈ سوئنگز ہوتے ہیں تو آپ مینیج کر لیتے ہیں. نہیں تو اگر آپ آلریڈی انہیلدی ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ جب آپ کی باڈی میں ہارمونل چینجز آئیں گے تو وہ آپ کی ہر چیز کو ڈسٹروائے کرنا شروع کر دیں گے. جی، سیکرٹس آف صلاح بائی عمر سلیمان از اے سیریز آن نماز، بالکل یہ سن سکتے ہیں. ہاؤ ٹو اوور کم دا ریگریٹس ان لائف اینڈ بی ہوپ فل فار فیوچر. آئی ایم ویری اوور ویلمنگ پرسن. ہاؤ ٹو ریگولیٹ ایموشنز فار پریکٹیکل ڈیسیژن. ایموشنل ریگولیشن پہ کوئی کورس کر لیں، ایموشنل انٹیلیجنس کی کوئی سیریز ہے، کوئی بکس ہیں، ان کو پڑھ لیں. ایسے فیل ہوتا ہے کہ کوئی گناہ ہی گناہ ہے، مجھے انزائٹی رہتی ہے. تو گناہوں کو ٹھیک کر لیں، پرانے جو ہو گئے ان پہ استغفار پڑھ لیں، بس اتنا سا کام کرنا ہوتا ہے. I have a friend whose parents got divorced when she was a child. Now she is young. She met her father. Her father sexually molested her and forcefully got physical with her.
and now she's standing against him. She wants to file a case against him in order to protect her younger sister from that abuse. And she tried to contact her father's family. They said that you yourself attracted your father, but she is in deep grief because of this now. Should she stand for protection of her sister or not? As she deeply loves her stepsister, she wants to protect her. Now she should stand for her protection or not, as people are thinking wrong about victim, not standing against the oppressor. लोगों पे नहीं आपने जाना होता. सबसे पहले ये वाला जो केस है, इसमें आपको किसी ऑथेंटिक स्कॉलर के पास जाना चाहिए और आपको स्कॉलर से पूछना चाहिए कि ऐसे केस में आपको क्या करना है. और स्कॉलर जो आपको बताएंगे, आप कम से कम 2 या 3 स्कॉलर से ओपिनियन लें. अगर वो आपको बताते हैं कि आप अभी फॉरगो करें, कुछ भी ना करें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें, और आपने जो किसी को इन्फॉर्मेशन देनी थी दे दी, तो बस आप इतने पे रहें, बाकी मामला अल्लाह पे छोड़ दें. और अगर वो कहते हैं कि यू कैन फाइल द केस, तो फाइल द केस. तो ये आपको उनसे जो है ना काफ़ी अच्छी तरह आइडिया हो जाएगा कि क्या करना चाहिए. प्री टीन्स एनी सीरीज़ आप देखें, नेट पे आप लिखें, आपको हज़ार चीज़ें मिल जाएंगी. और मेरे सारे पेरेंटिंग के लेक्चर्स आपको हमारे बच्चे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, उसको सब्सक्राइब कर लें और वहीं से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा. तो इतना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. अब मैंने आपसे बात ये करनी थी कि जो मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस होते हैं, उसमें जो सब्र और नमाज का कॉम्बिनेशन है, वो किस तरह हमारे लिए स्ट्रगल बन जाता है. यानी हम सब्र भी करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं, हम बार बार कहते हैं जब हमें कोई बताता है, और नमाज भी पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी स्ट्रगल क्यों होती है. देखिए, अगर आपको डिप्रेशन है ना, तो आप मोटिवेटेड नहीं होते. असल मसला मोटिवेशन का होता है. इसी तरह आप में फटीग होती है, थकन होती है, कुछ करने को दिल नहीं चाहता, होपलेसनेस बहुत होती है. आपको कोई बता भी रहा है नमाज पढ़ोगी अल्लाह खुश होगा, आपके अंदर इतनी मायूसी होती है. एक वो इंसान जिसके अंदर ये वाली सारी बातें नहीं है डिप्रेशन की, उसके लिए कहना बहुत आसान होता है. लेकिन अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है तो आपसे वो नहीं किया जा रहा. इसी तरह गिल्ट होता है साथ साथ जब आपकी नमाजें मिस हो जाती हैं, तो आप एक विशियस गंदे से लूप में पड़ जाते हैं. नमाज पढ़ी नहीं जा रही, डिले हो रही हैं, उसमें फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा, अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं बन रहा, और अगर आप छोड़ते हैं उसमें भी गिल्ट हो रहा है. अच्छा, अगर किसी को एंजाइटी है, अब ऐसा इंसान जो होता है जब वो नमाज पढ़ता भी है तो उसकी पैल्पिटेशंस इतनी होती हैं कि अगेन उससे मैनेज नहीं हो रहा होता. उसके अंदर रेस्टलेसनेस होती है, उसको लगता है मुझसे खुशू खुजू नहीं मैनेज हो रहा. उसको फियर होता है कि मैं तो फोकस ही नहीं कर पा रहा, तो ये मेरी नमाज कैसे कबूल होगी. अब वो इस वजह से रिलक्टेंट हो जाता है, ना उसे सब्र हो रहा है, ना उसकी नमाज ठीक हो रही. अच्छा, अगर ज़िंदगी में कोई ट्रॉमा है, तो ट्रॉमा क्या होता है. ट्रॉमा जो होता है ना, वो हमें बहुत इमोशनली ट्रिगर्ड रखता है, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वो नमाज हमारे लिए पीस का ज़रिया नहीं बनती, हमें परेशान रखती है. हम ना डिस्कम्फर्ट में रहते हैं. ये नहीं है कि हम बुरे होते हैं, लेकिन हमसे नहीं किया जा रहा होता, नहीं फोकस हो रहा होता. इसी तरह अगर किसी को OCD है, तो अब आप देखें, वो तो बेचारा बार बार वुज़ू ही कर रहा है, उसका तो वुज़ू ही 6 घंटे में हो रहा है, उसकी तो नमाजें इतनी डिले हो रही हैं, वो रिपीटेडली अपनी रकतें जो है रिपीट करता जा रहा है, उसको एक्सेसिव डाउट्स हो रहे हैं. तो ये जितनी स्ट्रगल्स होती हैं ना, ये आपकी बीमारी की वजह से हैं. आप गुनाहगार नहीं होते हैं, आपका ये नहीं है कि ईमान ज़ाहिर है लो हो रहा होता है, लेकिन ये आपकी बीमारी की वजह से होता है. ये अगर हमें समझ आ जाए तो हम फिर उसको जो है ना सेपरेट आउट कर लें कि दिस इज़ अ डिजीज़ प्रोसेस. आम लोगों के लिए ये बात कहना बहुत आसान होता है. इवन फैमिली मेम्बर्स हमारे जो होते हैं वो मेंटल हेल्थ चैलेंजेस को नहीं समझते और हमें बहुत सी बातें जो हैं सुनाते रहते हैं. लेकिन हमें साथ साथ ये भी समझना है कि अल्लाह ताला ने नमाज और सब्र को इकट्ठा क्यों रखा. वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सला, इकट्ठा क्यों कर दिया. ये दोनों चीज़ें हमारे लिए चैलेंज हैं. अभी पहले भी चैलेंज थी, आज हम कुरान में पढ़ रहे हैं, तो इनको इकट्ठा अल्लाह ताला ने किया. क्यों? इसलिए कि सब्र आपको, आपके जज्बात को, आपके इमोशंस को एंकर करेगा, और नमाज जो है वो आपकी बॉडी को एंकर करेगी. वहाँ पे वो जो कॉन्सेप्ट होता है ना, हेयर एंड नाउ, आपने जो अपने आप को लो आजकल वेस्टर्न कल्चर्स में होता है मेडिटेशन, कि वो आप मेडिटेट करें तो बड़ा फ़र्क पड़ता है. तो ये दोनों चीज़ें जब आप इनके साथ थोड़ा सा अपना फोकस बढ़ाएंगे तो आपकी कॉग्निटिव स्टेबिलिटी आएगी. आपका दिमाग जो है ना, वो जो ब्रेन फॉग है, दिमाग काम नहीं करता, वो काम आहिस्ता आहिस्ता शुरू होगा ना. इंजन को स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा.
اسی طرح سے جذباتی طور پہ آپ کے اندر ٹھہراؤ آنا شروع ہو جائے گا. یعنی 6 مہینے کا اگر آپ ٹارگٹ اپنے آپ کو دے دیں، 1-2 دن کا نہیں دینا، 2-3 نمازوں کا نہیں دینا، صرف اس رمضان کا نہیں دینا، اپنے آپ کو 6 منتھس کا ٹارگٹ دیں. 6 منتھس میں نے آہستہ 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 اپنی نماز کے اوپر کام کرنا ہے، اور میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ بڑھانی ہے، اور پھر میں نے اپنے اس بیہیویئر میں کنسسٹنسی لے کر آنی ہے. ٹھیک. تو صبر اور نماز کا تعلق اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جیسے آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، تو اگر کوئی چیز آپ کا کرنے کو دل بھی چاہ رہا ہے، آپ کو رکنا پڑتا ہے، ویٹ کرنا پڑتا ہے. نماز آٹومیٹیکلی آپ کے اندر صبر پیدا کرتی ہے، اور جب صبر آپ کے اندر بڑھنا شروع ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی آپ کی نماز کو زیادہ بہتر بنانا شروع کر دیتا ہے. آپ کا وہ پروسیس جو ہوتا ہے نا، وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا سٹیپ میں آپ کو یہ کہوں گی کہ صبر کو ری ڈیفائن کر لیں. انسٹیڈ یہ کہنے کے بجائے کہ مجھے بس برداشت کرنا ہے، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو بتائیں نہیں، میرا صبر مجھے یہ بتا رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے جو بھی تکلیف دکھ تمہارا ہے جتنا مرضی بڑا ہے، اس پہ پاز کا بٹن دباؤ، اور ریئیکٹ نہیں کرنا، بالکل ریئیکٹ نہیں کرنا. اور ایسے کرو، مائکرو صبر کی کوئی پریکٹس کر لو. اب مائکرو صبر کیا ہوگا؟ بریدنگ کر لیں، پھر یہ کہ استغفار پڑھ لیں، پھر یہ کہ آپ درود شریف پڑھ لیں، ٹھیک ہے، آیت کریمہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کے کوئی نام پڑھنے شروع کر دیں، اور اپنے آپ کو بتائیں کہ چلو 1-2 دن کے لیے نا مجھے ڈسکمفرٹ ہو رہی ہے، میرا دل چاہ رہا ہے میں کچھ کر لوں، لیکن نہیں، چلو تھوڑا سا اس کو پوسٹ پون کر دیتی ہوں. اپنے آپ کے ساتھ نا سیلف کمپیشن کے ساتھ آگے بڑھیں. دوسرے سٹیپ پہ آپ آ جائیں گے، اور اب آپ کیا کہیں گے کہ نماز تو میں نے پڑھنی ہے نا، اچھا ایسے کرتی ہوں کہ اس پوری نماز میں سے کسی ایک رکعت میں، کسی ایک مومنٹ میں ذرا خشوع بڑھاتی ہوں، ذرا کنیکشن ود اللہ تعالیٰ بڑھاتی ہوں. اچھا چھوٹی صورتیں پڑھوں گی، اس کے بعد بیٹھ کے نا نماز کے بعد جو میرے دل میں وہ پرابلم ہے نا، جیسے ہمیں کوئی، جیسے کاؤنسلرز کہتے ہیں جرنلنگ کریں، میں وہاں بیٹھ کے جرنلنگ کر لوں گی. نماز کے بعد تو نا میرا دل ایسا وہ ہوا ہوگا نا، تو مجھے خود پتا ہوگا کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو آپ کے اندر پھر کیا ہوگا؟ کنسسٹنٹ پیٹرن آنے شروع ہو جائیں گے. پھر ایک اور کام کریں، سجود میں دعائیں زیادہ کریں. اور اگر وہی بات ہے نہیں سمجھ آتی کیا دعا کرنی ہے، تو بس رو لیں. آپ روئیں گے تو یہ آپ کا ایک اوتھینٹک قسم کا خشوع ہوگا جو وہاں آئے گا. ایک اور سٹیپ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ پرفیکشنزم میں نہ جائیں. یہ نہ سوچیں کہ جی ایسے ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے. کبھی آپ کی نماز آپ کو لگے گا بہت اچھی ہو رہی ہے، کبھی لگے گا کہ بالکل اچھی نہیں ہو رہی، کبھی آپ کو لگے گا پتہ نہیں میں کتنا صبر کر رہی ہوں. لیکن آہستہ 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 آپ دیکھیں گے کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی. تو جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو یہ الائن کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ، اور آخرت کا سوچیں گے کہ اس چیز کو اڈاپٹ کرنے سے میری آخرت میں بہت فرق آئے گا. تو جیسے ہی وہ کام آپ کا ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ کی خاص مدد ہوگی. اور کیونکہ یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے نا، اسی لیے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. ہاؤ وی اوور کم دا ون کنسسٹنٹ تھاٹ اینڈ آلویز وریڈ اباؤٹ اٹ. جب آپ نماز پڑھنے لگے نا، تو آپ ایسے کیا کریں، اس تھاٹ کو سائڈ پہ رکھ دیں لکھ کے، اور آپ کہیں کہ میں نماز پڑھنے کے بعد اس سے ڈیل کروں گی. اور ظاہر ہے پھر آپ کو اس تھاٹ کو ایڈریس کرنا ہوگا کہ اس میں مسئلہ کیا ہے. ایکچولی جب آپ لوگ ایسے سوال پوچھتے ہیں نا تو جنیرک سوال ہوتے ہیں نا، تو اس کا اس طرح آنسر نہیں ہوتا. کوئی تھاٹ ایسی ہوتی ہے جس کو ڈسکارڈ کرنا ہوتا ہے. ایکچولی آپ نے دماغ میں ویژولائز کرنا ہے کہ یہ تھاٹ بیکار ہے، اس کو ڈسکارڈ کرو. کچھ تھاٹس ایسی ہوتی ہیں جس کے اوپر آپ نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے، تو پھر آپ بیٹھ کے اس کے مطابق، یعنی کسی سے کوئی بات کرنی ہے یا آپ نے کوئی اپنا اسکل بلڈ کرنا ہے، تو اس کے مطابق پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے کرنا کیا ہے. If someone supports you and take your side, but then switches side and shuts you down when someone else is around, how to deal with that person when it happens every time? آپ اس کے ساتھ ایک ہیلدی باؤنڈری سیٹ کر لیں، اور یہ بھی انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ شاید اس کی مجبوری ہوگی، اس کو دوسرے انسان سے ڈر لگتا ہوگا، اور اس کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ آپ کے ساتھ بھی اچھا تعلق رکھے اور ان کے ساتھ بھی. تو وہ تھوڑا سا ایک ون ون پہ جا رہا ہے. لیکن اگر وہ آپ کے سیکرٹس کسی دوسرے انسان کو دے رہا ہے، تو آپ گفتگو میں بہت محتاط رہیں گے، آپ نے اس کے سامنے کیا بات کرنی ہے اور کیا بات نہیں کرنی. اور اتنی انہیلدی اٹیچمنٹ نہ رکھیں کہ جی ہر وقت اگر آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بات کر رہا تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہر رمضان ایک جیسا دعا مانگتے جاتے ہیں، اور ہر رمضان اسی دعا کی بنا جینا پڑتا ہے. ہاؤ ٹو بی سو ہوپ فل ٹو گیٹ دا ہیلپ آف اللہ. دیکھیے اللہ، جب ہم دعا کرتے ہیں نا، یہ آپ اپنے پاس پکا فارمولا رکھ لیں، اللہ کی مدد آتی ہے. یہ اپنے آپ کو بار بار بتائیں اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن اللہ کی مدد ویسے نہیں ہوگی جیسے ہم چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے مدد دے گا جو ہمارے لیے بہت بہترین ہے.
ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے. ہم چاہتے ہیں جو میں کہہ رہی ہوں وہ ہو اور ویسے ہی ہو، لیکن ہمیں ہمارا رب بتاتا ہے کہ ایسے نہیں ہوگا. ہمیں کلیئرٹی سے یہ سارے رولز بتائے گئے ہیں. ہم ان کو جب تک نہیں سمجھیں گے تب تک ہم اسی پریشانی میں اپنی زندگی کو گزارتے رہیں گے. تو آپ کو اسی لیے اپنے آپ کو بار بار یہ بتانا ہے کہ اللہ کی مدد تو آ جاتی ہے، میرا مسئلہ ہے کہ میں اس کو کسی اور طریقے سے دیکھتی ہوں. انزائٹی ہوتی ہے بہت زیادہ، فوکس نہیں ہو پا رہا، تو آپ تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ اس چیز سے کیسے نکلیں. قرآن سے بھی جڑے ہوئے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں، نماز سے بھی پوری ہیں، پھر بھی نہیں نکل پاتے. اگر آپ کو اتنی زیادہ انزائٹی ہوگی تو پھر آپ کو ظاہر ہے کسی نہ کسی کو دکھانا پڑے گا جو آپ کے اصل چیلنجز ہیں. انزائٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انزائٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے فیوچر کے بارے میں آپ کی کوئی پریشانی ہے، کچھ ایسی سوچیں آتی ہیں جو آپ کو کہتی ہیں کہ آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا. تو اب آپ نے یہ ایڈریس کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا بچپن، جوانی اور باقی پرسنالٹی، پھر حالات وہ کیسے ہیں، ان سب کی روشنی میں پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے نا. تو اگر آپ خود سے سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتی تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی کسی کوچ کے پاس جا کے دیکھنا ہوتا ہے. تو آپ جتنے بھی یعنی اپنے چیلنجز ہیں ان کو آپ لکھیں پہلے، اور پھر آپ اس میں سے دیکھیں کہ ٹرو چیلنجز کون سے ہیں اور ان کو کیسے حل کیا جائے گا. اور فیوچر کے بارے میں جو میری سوچیں ہیں ان میں کہاں کہاں پریشانی ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا. اس کے بغیر آپ کی انزائٹی نہیں ٹھیک ہوگی نا. انزائٹی از جسٹ انڈیکیٹر. جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں فزیکلی، آپ کو بخار ہوتا ہے. اب وہ جو بخار ہے تو بخار ایک انڈیکیشن ہے کہ آپ کی باڈی میں انفیکشن ہے. اب ڈاکٹر پھر بہت سے طریقوں سے چیک کر کے آپ کو بتاتا ہے یہ اس وجہ سے بخار ہے اور اس کے لیے یہ طریقہ علاج ہوگا. تو انزائٹی از آلسو جسٹ این انڈیکیٹر کہ کوئی آپ کی باڈی میں، آپ کی سوچ میں مسئلہ ہے جس کو آپ کو حل کرنا ہے ضروری. اب اس کے لیے آپ کو ظاہر ہے اسپیشلائز ہیلپ کے پاس جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس کو آپ کیسے حل کر سکتے ہیں. میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ اگر آپ بہت زیادہ ریئیکٹیو ہو جاتے ہیں کسی بھی سچویشن میں تو آپ رسپانسو اپروچ تک اس کو کیسے لے کے جا سکتے ہیں؟ آپ ایک کتاب ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، آپ وہ پڑھنا شروع کر دیں اور اس میں جو فارمولیز آپ کو دیے گئے ہیں اس کو فالو کرنا شروع کر دیں. اس پہ میرے لیکچرز بھی آپ کو مل جائیں گے. اگر آپ وہیں ہمارے بچے یوٹیوب چینل پہ جائیں اور 7 ہیبٹس کے نام سے جو سیریز ہے اس کو آپ سننا شروع کریں، وہاں سے بھی آپ کو مل سکتا ہے. اور آپ بک پڑھ لیں ساتھ. دیکھیں آپ میں سے زیادہ تر لوگ جو ہے نا اس وقت اوور ویلمڈ ہو رہے ہیں، اور مجھے کچھ لوگوں کا ایسے میسج بھی مل رہا ہے کہ ہم جی سیشن لینا چاہ رہے ہیں. آنیسٹلی اسپیکنگ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کو تھوڑا سا حوصلہ کریں اور تھوڑے سے حوصلے سے جو قرآن میں ہم پڑھ رہے ہیں نا وہ اس کو اپلائی کریں اپنی لائف میں. میں کوشش یہ کر رہی ہوں کہ ہر سیشن میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی بات بتاؤں جو آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو اپنے اندر تبدیلی نظر آئے گی. اگر آپ اپلائی نہ کریں اور آپ چاہیں کہ جی ہمیں کوئی 1-to-1 کوچ کر دے تو 1-to-1 کوچ کر کے بھی یہی ساری باتیں سکھانی ہیں. اگر آپ بالکل نہیں کر سک رہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں سے اور میرے سے کیا نہیں جا رہا اور مجھے کوئی آسان راستہ مل جائے گا، کوئی آسان راستہ نہیں ملے گا. یہی راستہ ہوگا جس کے ذریعے آپ کو وہاں تک پہنچنا ہوگا. وہی چیزیں آپ کو 1-to-1 سیشن میں، ہاں وہ تھوڑا سا زیادہ پرسنلائزڈ ہو جاتا ہے، اس میں یہ بینیفٹ ضرور ہوتا ہے. تو میری ایڈوائس آپ کو یہ ہوگی کہ شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں. جتنے لوگ مینٹل ہیلتھ کے چیلنج میں جاتے ہیں نا ان کا برین ان کو شارٹ کٹ پہ دکھاتا ہے، ان کو محنت کی عادت نہیں ڈالتا. آپ ایک دفعہ محنتی ہو گئے نا کہ میں نے اپنی زندگی کو ٹھیک کرنا ہے، میں نے جو قرآن میں فارمولا پڑھنا ہے اس پہ عمل کرنا ہے. کل ہی میں نے جب ہم شیطان کا وہ دعا پڑھے تھے تو میری جاننے والی ان کا مجھے میسج یہی آیا. انہوں نے کہا کہ مجھے جب بھی وسوسے آتے تھے، عجیب و غریب تھاٹس آتی تھی تو میں فوراً وہ دعا نکال کے پڑھتی تھی اور واقعی میری وہ تھاٹس اٹھ جاتی تھی. اب دیکھیں سمپل سا اتنا فارمولا ہے، آپ نے وہ کرنا ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ وہ تو میں نے سن لی ہے لیکن مجھے یہ بھی بتا دیں، لیکن مجھے یہ بھی بتا دیں، اس سے آپ اپنی مشکلات صرف بڑھائیں گے، چیزیں نہیں ٹھیک ہوں گی. اگر آپ صرف اپنے آپ کو اس بات پہ ٹکا لیں کہ جو ڈیلی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور جو کچھ بھی اس میں ڈسکس ہو رہا ہے آپ اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں، وہ والے کام کرنا شروع کر دیں. بے شک آپ کے 80% مسئلے اتنے کمپلیکیٹڈ ہیں وہ آپ سے حل نہیں ہو رہے، لیکن جو آپ نے سنا ہے نا اس پہ کام کرنا شروع کر دیں. تو آپ دیکھیں گے گریجولی ود پیسج آف ٹائم بہت چینجز آ جائیں گی. قرآن ہے، قرآن شفا ہے. آپ اس کو اس نیت کے ساتھ پڑھیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.